بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وراثت کورس میں آج ہماری 17ویں کلاس ہے اور ہمارا تصحیح کا چیپٹر چل رہا تھا، اور تصحیح کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ جب وارثوں کو اشاریہ کی صورت میں حصہ مل رہا ہو تو اس کو ختم کرنا، یعنی کسر واقع ہو رہی ہو تو اس کو ختم کرنا تصحیح کہلاتا ہے۔ پھر صحیح عدد کے طور پر حصہ دینا، تو ایک یعنی مخرج جو ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک اور عدد نیا آ جاتا ہے، اس کو تصحیح کہتے ہیں۔ تو اس پورے عمل کو بھی تصحیح کہہ دیا جاتا ہے کہ جب ورثہ کے سہام جو ہے ورثہ پر ٹوٹ جائیں، یعنی کسر واقع ہو جائے، تو اس کسر کو ختم کرنے کو تصحیح کہا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں پھر آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ جب آپ کے سامنے کوئی مسئلہ آئے گا تو ایک فریق پر کسر واقع ہوگی یا ایک سے زائد فریق پر کسر واقع ہوگی۔ تو اگر ایک فریق پر کسر واقع ہو تو ہم دیکھیں گے کہ عدد راس اور سہام میں نسبت کیا ہے۔ تو اگر ایک فریق پر کسر واقع ہو، اس کا قاعدہ یہ ہے، اب ضابطہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک فریق پر کسر واقع ہو اور عدد راس اور سہام میں تباین کی نسبت ہو، تو اب عدد راس کے کل کو، یعنی جو افراد کی تعداد ہے، اس نمبر کو اصل مسئلہ یعنی جو مخرج ہے اس سے، یا اگر مسئلہ اول والا ہو تو اول سے ضرب دے دیں اور تمام ورثہ کے حصوں سے ضرب دے دیں تو کسر ختم ہو جائے گی۔ جیسے اس کی مثال اگر بیان کی جائے تو یوں ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی 3 بیویاں ہیں، 2 بیٹیاں ہیں اور بھائی ہے، فرض کر لیں۔ بیویوں کو حصہ دینا ہے تو اولاد کو دیکھا، اولاد موجود ہے لہذا سمن دے دیا، 8واں حصہ 12.5%۔ 2 بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، ثلثان دے دیا، اور بھائی بطور عصبہ حصہ لے گا۔ 9 اول کا سمن 9 ثانی سے مل رہا ہے تو 24 کو مخرج قرار دیا، اور اب 24 میں سے سمن دینا ہے تو 8 سے 24 کو تقسیم کیا، 3 آیا، ثلثان 3 سے تقسیم کیا تو 8 آیا، 8 کو ڈبل کیا تو 16 ہو گیا، اور 19 دینے کے بعد باقی 5 حصے بچے تو وہ بھائی کو دے دیے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر، جیسے یہاں ہم نے یہ مسئلہ حل کر لیا، یہاں تک ابھی کوئی نئی چیز نہیں ہے، جتنا ہم نے پہلے حل کیا تھا وہ قاعدے کے مطابق، سارا ضابطے کے مطابق حل کر لیا۔ لیکن یہ حل کرنے کے بعد کہ 24 ٹکڑے کیے جائیداد کے، ان کو حصہ دے دیا، ان کو دے دیا، ان کو دے دیا، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بندے 3 ہیں اور حصے بھی 3 ہیں، تو ہم یہاں بیویاں 2 کر دیتے ہیں۔ 2 بیویاں ہیں اور ان کو 3 حصے مل رہے ہیں، بیٹیاں 2 ہیں، 16 حصے مل رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 8 دے دیں گے۔ یہاں بھائی 1 ہے، اس کو 5 حصے مل رہے ہیں، اس کو اس کا حصہ 5 سارے کے سارے اس کو دے دیں گے۔ تو اب یہاں صورتحال ایسی ہو گئی کہ یہاں ایک فریق پر کسر واقع ہو رہی ہے، 2 بیویوں کو 3 حصے مل رہے ہیں، لہٰذا اگر ہم ان کو دونوں کو علیحدہ علیحدہ حصہ دیتے ہیں تو 1.5 حصہ آتا ہے، اور ہمیں یہ کسر یعنی یہ اعشاریہ نہیں چاہیے، ہمیں حصے اس صورت میں نہیں چاہیے۔ تو اگر اس طرح نہ ہو، جیسے اگر 3 بیویاں ہوتی تو اس مسئلے میں کوئی کسر نہیں تھی، لہٰذا اب مزید حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ 3 بندے تھے، 3 حصے 1 دے دیا، 2 بندے تھے 16 حصے 8 دے دیے، 1 بندہ تھا 5 حصے 5 حصے سارے اس کو دے دیے، تو کوئی کہیں بھی کسر اعشاریہ نہیں آیا، تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں اگر 2 بیویاں ہوں اور 3 حصے مل رہے ہیں تو یہ اعشاریہ آ گیا، اور ہمیں اس حالت میں، اس صورت میں حصہ نہیں چاہیے، ہمیں ایک صحیح عدد چاہیے۔ اب ہم کیا کریں؟ تو اب یہاں پر آپ کو 2 اعداد مل رہے ہیں کہ بندے 2 ہیں، 2 بیویاں، اور ان کے ملنے والے حصے 3 ہیں، تو اس کو ہم اس علم کی زبان میں یعنی اصطلاحی طور پر عدد راس کہتے ہیں، اور یہ 3 جو ہیں ان کو ملنے والے سہام ہیں، حصے۔ تو بندے 2 ہیں اور حصے 3 ہیں، اس میں نسبت دیکھی تو یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، تو تماثل نہیں ہے، چھوٹا بڑے کو پورا پورا تقسیم نہیں کر رہا، تداخل نہیں ہے، کوئی اور تیسرا عدد بھی دونوں کو ایک وقت میں تقسیم نہیں کر رہا، تو توافق بھی نہیں ہے، لہٰذا ان دونوں اعداد میں تباین کی نسبت ہے۔ تو اب ہمارے سامنے ایک مثال ہے جس میں ایک فریق پر کسر واقع ہو رہی ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ ایک فریق پر کسر واقع ہو اور عدد راس اور عدد سہام میں تباین کی نسبت ہو۔
تو اب کیا کریں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اب یہ عدد راس کو اصل مسئلہ سے ضرب دے دو. اگر اول والا ہو تو اول جو ہو اس سے ضرب دے دو. تو یہاں اول تو نہیں ہے، تو اصل مسئلہ سے ہم نے اس کو ضرب دے دیا، اور اصل مسئلہ سے ضرب دے دیا اور ہر ایک کے حصے سے بھی ضرب دیں گے تو کسر ختم ہو جائے گی. تو اب دیکھیں یہاں اصل مسئلہ سے ضرب دیا تو 24 کا 48 ہو گیا. اس کے حصے سے 2 کو ضرب دیا تو ان کو 6 مل گیا. 16 کو 2 سے ضرب دیا ان کو 32 مل گیا. 5 کو 2 سے ضرب دیا تو ان کو 10 حصے مل گئے. تو بیویوں کو پہلے 3 مل رہے تھے، اب ہم 6 دے رہے ہیں، ڈبل کر دیے. تو یہاں پر بھی ان کے 16 کے بھی ڈبل کر دیے، کوئی چیخ نہیں مارے گا، کوئی شور نہیں مچائے گا. اسی طرح یہاں پہلے ان کو 5 دے رہے تھے، اب ان کو بھی ڈبل کر کے 10 دے رہے ہیں. تو پہلے جائیداد کے 24 ٹکڑے کر کے بانٹ رہے تھے، اب 48 ٹکڑے کر کے بانٹیں گے تو اعشاریہ نہیں آئے گا. یعنی 2 بیویوں کو جب آپ 6 حصے دے رہے ہیں تو ایک بیوی کو 3 حصے مل جائیں گے، کسر ختم ہو گئی. اور یہاں 32 حصے مل رہے ہیں تو 2 بیٹیوں سے تقسیم کریں گے تو ہر بیٹی کو 16 حصے مل جائیں گے. اور یہاں تو ہے ہی ایک بندہ، اس کو پورے کے پورے 10 مل جائیں گے. تو اب ہم اس مثال کو حل کرنے کے بعد اس کو دہراتے ہیں کہ ہوا کیا یہاں پر. تو اس صورتحال کو دیکھیں کہ بھئی مسئلے میں ایک فریق پر کسر واقع ہوئی، ایک چیز. دوسرا عدد راس اور سہام میں تباین کی نسبت تھی، تو عدد راس کے کل کو اصل مسئلہ اور ہر ایک کے حصوں سے ضرب دے دیا تو کسر ختم ہو گئی. دوبارہ یہ میں اس کو یہ دہرا دیتا ہوں کہ مسئلے میں ایک فریق پر کسر واقع ہوئی، عدد راس اور عدد سہام میں تباین کی نسبت تھی، لہذا قاعدے کے مطابق عدد راس کے کل 2 کو اصل مسئلہ 24 اور ہر ایک کے سہام سے ضرب دیا تو کسر ختم ہو گئی. یہ اس کا نام مخرج ہے جس کو ہم نے شروع میں بنیاد بنایا مسئلے کے حل کے لیے. یہ جو نیا عدد آیا جس سے ضرب دیا گیا اس کو کہیں گے المدروب. اور یہ جو ہمیں نیا یہ نمبر حاصل ہوا 24 سے 48 تک پہنچ گیا، اس کو کہتے ہیں تصحیح، جس کو ہم چیپٹر کا نام تصحیح رکھ کر آئے. اصل میں تصحیح اس عدد کا نام ہے جو آپ کو کسر واقع ہونے کے بعد حل کرنے کی صورت میں آخری جو عدد ملتا ہے اس کو کہتے ہیں تصحیح. تو اب اس کو یوں کہیں گے کہ بھئی تخریج تو 24 سے ہوئی تھی لیکن تصحیح 48 سے ہوئی، یعنی وہ اعشاریہ جو ختم ہوا ہے وہ 48 سے ہوا ہے. تو یہاں پر مسئلے میں ایک فریق پر کسر واقع ہوئی، عدد راس اور سہام میں تباین کی نسبت تھی، لہذا عدد راس کے کل کو اصل مسئلہ 24 اور ہر ایک کے سہام یعنی حصوں سے ضرب دیا تو کسر ختم ہو گئی. تو اس طرح سے حل کرنے کے بعد دہرائیں گے تو یاد ہو جائے گا. اگر یہاں ہم اس طرح سے ہوتا مسئلہ، تین بھائی بیٹی، بیٹی کو آپ نے نصف دے دیا اور 3 بھائی اسبہ بن گئے. ایک ہی فرض حصہ ہے تو 2 کو بنیاد بنا لیا، 2 میں سے ایک اس کو دے دیا نصف اور ایک اس کو دے دیا. اب یہاں تک آپ نے مثال حل کر لیا، پرسنٹیج کے حساب سے کرو تو کر سکتے ہو، 50% اس کو دے دو اور 50% کو 3 سے ڈیوائڈ کر دو تو آپ کیلکولیٹر میں یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں. لیکن جو ایک قدیمی طریقہ ہے جس طرح سے عام طور پہ حل کیا جاتا ہے اور فتویٰ جس بنیاد پہ لکھا جاتا ہے اس طریقہ کار کو دیکھیں گے تو یہاں پر بندے 3 ہیں اور حصہ 1 ہے، تو یہ اعشاریہ میں جواب آ رہا ہے. لہٰذا اب صورتحال دیکھیں گے کہ مسئلے میں یہاں کسر نہیں ہے. یہاں کتنے فریق ہیں؟ مسئلے میں 2 فریق ہیں، ایک فریق پر کسر واقع ہو رہی ہے. تو مسئلے میں جب ایک فریق پر کسر واقع ہو رہی ہے تو اب یہ عدد راس ہے، بندے اتنے ہیں، اور یہ عدد سہام ہے. عدد راس اور سہام میں تباین کی نسبت ہے. لہٰذا کیا کریں جی؟ ایسی صورت میں عدد راس کے کل کو اصل مسئلہ اور ہر ایک کے حصوں سے ضرب دیں گے تو کسر ختم ہو جائے گی.
عدد راس کے کل کو مخرج 2 سے ضرب دیا تو تصحیح ہو گئی 6. 2 کیا تھا مخرج، شروع میں ہم نے اس سے حل کیا، اور 3 جو ہے المضروب کہلائے گا کہ اب نیا عدد جو لے کر آئے جس سے ضرب دیا گیا مخرج کو وہ المضروب ہے، اور نتیجہ جو آپ کو حاصل ہوا اس کا نام ہے تصحیح. تو 6 سے 2 سے تخریج ہوئی اور 6 سے تصحیح ہوئی، اور اسی پھر 3 کو ان کے حصوں سے ضرب دے دیا تو مسئلہ حل ہو گیا. اب 3 بندے ہیں اور 3 حصے ہیں، ایک ایک مل جائے گا، اور بیٹی کو بھی 3 حصے مل جائیں گے. تو پہلے جائیداد کے 2 ٹکڑے کر کے ایک ایک دے رہے تھے، 50-50% دے رہے تھے. اب 6 ٹکڑے کر کے 3-3 بانٹ رہے ہیں تو اب بھی کوئی پرسنٹیج میں تو فرق نہیں آیا. تو حصوں میں کوئی شیئر کم نہیں ہو جائے گا، لیکن اس طرح سے جب کریں گے تو آپ کو اعشاریہ میں حصے نہیں ہوں گے تو آگے کیلکولیشن میں طریقے کی تقسیم میں آسانی رہے گی، لہٰذا اس طرح سے تقسیم اس کی ہوگی. اب یہ تو ہو گیا نسبت تباین کا مسئلہ. ایک عورت کا انتقال ہوا، ورثہ میں شوہر، باپ اور 6 بیٹیاں ہیں. شوہر کو حصہ دینا ہے، اولاد کو دیکھ کر ہم نے ربع دے دیا 25%. باپ ہے، سدس بھی ملے گا، اور اگر بچ گیا تو اسبہ بھی بنے گا کیونکہ بیٹا موجود نہیں ہے، یعنی مذکر اولاد نہیں ہے، اور بیٹیاں 1 سے زائد ہیں تو ثلثان ملا. نوع اول کا ربع نوع ثانی سے ملا ہے تو 12 سے تخریج ہوئی، مخرج بنا 12. اب 12 کا ربع 3 آئے گا، اور سدس 2 آئے گا، اور ثلثان جو ہے وہ 3 8 آ جائے گا. تو یہ کتنے ہو گئے؟ 13 تقسیم کر دیے، یعنی اول ہو گیا. 12 کا اول 13 تک ہو گیا. 8 اور 10، 10 اور 3 13، تو کچھ بچا ہی نہیں، بلکہ جو پرانے حصے بن رہے ہیں وہی پورے نہیں ملیں گے، تو اسبہ تو بچا ہوا مال لیتا ہے. یہاں اول ہو گیا. یہ ہم نے پوری مثال حل کر دی کہ اب 12 بنیاد نہیں ہے بلکہ 13 بنیاد ہے. یوں سمجھ لو کہ مخرج اب 13 ہو گیا. اب جہاں رشتہ داروں میں نمبرز آنا شروع ہو جائیں تو آپ شک کرو کہ بھئی یہاں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. تو یہاں کوئی نمبر نہیں ہے، پورے 3 اٹھا کے اس کو دے دیں گے. یہاں کوئی نمبر عدد نہیں ہے، پورے 2 حصے باپ کو دے دیے. یہاں جو ہے 6 بیٹیاں ہیں اور 8 حصے ہیں. اب 6 حصے تو ثابت مل جائیں گے، لیکن 2 جو حصے بچیں گے اس میں عشریہ میں جواب آئے گا. تو اب صورتحال کیا ہے؟ ایک فریق پر کسر واقع ہو رہی ہے، اور جب ایک فریق پر کسر واقع ہو تو اب ان دونوں میں نسبت دیکھیں گے کہ کیا ہے. یہ ہے عدد راس، بندے کتنے ہیں، اور یہ عدد سہام ہے. یہ عدد راس اور یہ سہام. اب یہاں چھوٹا عدد بڑے کو تقسیم نہیں کر رہا، لہذا تداخل نہیں ہے، لیکن کوئی تیسرا عدد ہے جو دونوں کو تقسیم کر رہا ہے، وہ ہے 2. اگر 2 سے آپ 6 کو تقسیم کرو گے 3 جواب آئے گا، اور 2 سے 8 کو تقسیم کرو گے تو 4 جواب آئے گا. اب یہ نئی جو نسبت آ گئی، یہ مزید تقسیم نہیں ہو سکتے، اس کو تباین کہتے ہیں. یعنی اس میں اگر نسبت دیکھو تو تباین کی نسبت ہے. یہ 3 جو ہے یہ چھوٹا بڑے کو تقسیم نہیں کر پا رہا، کوئی باہر سے کوئی عدد ان کو تقسیم نہیں کر سکتا، تو تباین میں بدل دیا آپ نے. تو یہ نسبت توافق تھی یہاں پر، لیکن آپ نے 2 سے کاٹ کر جو ہے وہ اس کو تباین میں بدل دیا. اب کیا کرنا ہے کہ اب پہلے جب تباین کی نسبت تھی تو عدد راس کو پورا اٹھا کے اوپر لے جاتے تھے، لیکن اب پورا نہیں لے جائیں گے، بلکہ کاٹنے کے بعد جو عدد راس کا جواب آ رہا ہے وہ لے کر جائیں گے. یعنی اس کو کہا جائے گا عدد راس کا وفق. عدد راس کا وفق
تو پچھلی صورت میں کہ جب تباین کی نسبت تھی تو عدد راس کا نمبر اٹھا کے ہی اوپر لے گئے تھے، کوئی ایسا کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی. لیکن اگر تباین کے علاوہ نسبت ہوگی تو کاٹنا پڑے گا. کاٹنے کے بعد جو عدد راس کا جو جواب آئے گا اس کو بنیاد بنائیں گے، اس کو اصل مسئلہ اور ہر ایک کے سہام یا اول سے، یہاں پر اول ہے تو اول سے ضرب دے دیں گے اور پھر اسی کو ہر ایک کے حصوں سے ضرب دے دیں گے. 3 کو یہاں 13 سے ضرب دیا 39 ہو گیا. اسی 3 کو پھر ہر ایک کے حصے سے ضرب دے دیا، ان کو 9 مل گئے، یہاں 6 مل گئے اور یہاں 24 مل گئے. اب دیکھیں یہاں 3 کی جگہ 9 دے رہے ہیں، 3 گنا بڑھایا. یہاں 3 کی جگہ 6 دے رہے ہیں، 3 گنا بڑھایا، کوئی شور نہیں ہوگا. یہاں 8 کی جگہ 24 دے رہے ہیں، 3 گنا بڑھایا. اور اس مخرج کو بھی 3 گنا بڑھا دیا، 13 کی جگہ 39 پہ پہنچا دیا. تو پہلے جائیداد کے 13 ٹکڑے ہو رہے تھے، اب 39 ہوں گے. تو 12 سے تخریج ہوئی، 13 سے اول ہو گیا اور پھر تصحیح 39 سے ہوئی. اور دیکھیں اب جہاں یہاں کسر واقع ہو رہی تھی، یہ 6 بیٹیاں ہیں، ان کو 24 حصے مجموعی طور پر ملے ہیں ٹوٹل. تو اگر ایک بیٹی اگر آپ تقسیم کریں گے تو ہر بیٹی کو 4 حصے مل جائیں گے. اعشاریہ ختم ہو گیا. پہلے یہاں اعشاریہ میں جواب آ رہا اب اعشاریہ ختم ہو گیا. اب آپ کو آگے کیلکولیشن میں آسانی ہوگی. تو اب یہاں صورتحال اس کے برعکس ہوئی کہ ایک فریق پر کسر واقع ہو، عدد راس اور سہام میں توافق کی نسبت ہو. تو عدد راس کے وفق کو اصل مسئلہ یا اول اور تمام مرصع کے سہام سے ضرب دیں تو کسر ختم ہو جائے گی. پہلے کل کو لے جا رہے تھے، اب اس کو کاٹ کے اس کا جو جواب آ رہا ہے اس کو لے کر جا رہے ہیں. تو عدد ایک فریق پر کسر واقع ہو، عدد راس اور سہام میں تباین کے علاوہ نسبت ہو، اس میں تداخل کا بھی جواب آ جائے گا. تباین کے علاوہ نسبت ہو تو عدد راس کے وفق کو اصل مسئلہ یا اول اور تمام وارثوں کے سہام سے ضرب دیں گے تو کسر ختم ہو جائے گی، جیسا کہ یہاں پر ہوا. اگر ہم اس مثال کو دیکھ کر بیان کریں گے بھئی کیا ہوا، 12 پھر 13 پھر 39 ہی کیا ہو رہا ہے، تو آپ کس طرح سے اس کو بیان کریں گے کہ بھئی یہاں پر ہم نے شروع میں حصے بانٹے تو ربع سدس کے ساتھ جمع ہوا، لہذا 12 سے تخریج کی، قاعدے کے مطابق حصے تقسیم کیے تو 13 تقسیم ہو گئے، لہٰذا ہمیں معلوم ہوا کہ مسئلہ اول والا ہے. تو یہ اب ان کا مجموعہ یہاں لکھ دیا اور اب 13 بنیاد بنے گا تقسیم کی. یہاں تک مسئلہ حل ہو چکا تھا، لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ 6 اور 8 میں کسر واقع ہو رہی ہے، حصے اعشاریہ میں جواب آ رہے ہیں، اور نسبت دونوں میں دیکھی تو توافق کی نسبت تھی، یعنی کوئی تیسرا عدد دونوں کو تقسیم کر رہا تھا. تو عدد راس کے وفق کو اول اور ہر ایک کے سہام سے ضرب دے دیا، لہٰذا کسر ختم ہو گئی. ایک مسئلہ رہ گیا کہ تداخل اگر ہو تو تداخل کس طرح سے کریں گے. تو تداخل کو آپ یہاں پر لے لیں کہ یہاں 16 بیٹیاں ہوتی اور 8 حصے ہوتے تو ہم کیا کرتے. اول تو پھر بھی ہو گیا، یہاں تک تو وہی سیم رہے گا. اب کیا کریں، تو یہاں آدھا آدھا حصہ سب کو مل رہا ہے، اعشاریہ میں جواب آ رہا ہے. اب کیا کریں، تو عدد راس 16 ہے، بندے 16 ہیں اور حصے ملنے والے 8 ہیں، اور چھوٹا عدد بڑے کو تقسیم کر رہا ہے، لہٰذا تداخل کی نسبت ہے. تو اس کا جواب 1 آئے گا اور اس کا جواب 2 آئے گا. تو یہ عدد راس کا جو جواب آئے گا اس کو بنیاد بنائیں گے، یعنی یہاں پر اس کا جو وفق ہے 2، یہ اس سے ضرب ہوگا 26، اور یہاں پھر ہر ایک کے سہام سے بھی وہ 2 ضرب ہو جائے گا تو کسر ختم ہو جائے گی. 16 اور 4 20 اور 6 26، 26 ٹکڑے کیے ہیں، 26 ٹکڑے بانٹ دیے. تو اب یہاں صورت مسئلہ کیا ہوئی کہ ایک فریق پر کسر واقع ہوئی، عدد راس اور سہام میں تداخل کی نسبت تھی، لہٰذا عدد راس کے وفق 2 کو اول 13
اول سے ضرب دیا اور ہر ایک کے حصے سے ضرب دیا تو کسر ختم ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں آپ اس میں یہ توافق کے بعد آپ تداخل لکھ لیں تو یہ 3 قاعدوں کا بیان ہو گیا کہ ایک فریق پر کسر واقع ہو، عدد راس اور سہام میں تداخل کی نسبت ہو جیسا کہ یہاں پر ہے، تو عدد راس کے وفق کو اصل مسئلہ یا اول اور تمام وارثوں کے حصوں سے سہام سے ضرب دیں تو کسر ختم ہو جائے گی. تو توافق اور تداخل میں ضابطہ ایک ہی ہے کہ کاٹنے کے بعد ان کا جو نمبر جواب آئے گا اس کو ضرب دیں گے، اور تباین کی صورت میں عدد کوئی کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہیں سے نمبر اٹھایا اور ضرب دے دیا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ ایک فریق پر کسر کی صورت ہم نے بیان کر دی.